آج ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات 3 کام ضرور کر لینا۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 جمادی الثانی دوسری جمعرات کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ اور یہ خاص عمل ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ تو آج ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر کبیر بننا چاہتے ہیں، تو راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، آج یہ 3 کام کرنے سے رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے نا، وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر وہ رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گی۔ جب آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے اگر آتا بھی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بند رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے عطا فرماتا ہے تو وسیلے خود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ ہر قدم پر ناکامی مقدر بن جائیں، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ لوگ ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ جب کبھی پریشانی آئے، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے طعنے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ دوستو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی مل نہیں سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ ہو نہیں سکتا، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے طعنے سنتے ہو؟ میری آپ سے ہاتھ چھوڑ کر گزارش ہے، آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنی مشکل کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے، دھیان سے سنیں۔ آج 9 جمادی الثانی دوسری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر
آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار سب ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کا اولاد کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، دوسری بار پڑھیں گے سبحان اللہ، اسی طرح 2 بار، پھر تیسری بار سبحان اللہ، یہ ہو گیا 3 بار۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر کر عطا کرے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ دوستوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص الخاص شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، ہر راستے بند محسوس کر رہے ہوں، تو ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہترین عطا فرمائے گی۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری کام وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ دوستوں، بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔
آج آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات کے ایک چیز بہت خاص ہے، اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے نا، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں گے استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ ہو گیا 3 بار۔ اسی طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر 313 بار یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 313 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ کو پڑھتا ہے تو آپ کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل ہو گیا مکمل۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ جو میرے بہن بھائی جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو خدا را سبسکرائب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور آمین بھی لکھیے گا تاکہ کسی کی بھی آمین قبول ہو جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔